آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رسول مان چکے اس چیز کو جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مؤمن بھی مان چکے یہ سب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتوں اور کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں ہم جدائی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور مانا، ہم آپ کی بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب۔ اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرمائیے اور ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم کیجیے، آپ ہی ہمارے مالک ہیں، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرمائیے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت۔ ان دونوں آیات کی فضیلت کی احادیث سنیے۔ صحیح بخاری میں ہے، جو شخص ان دونوں آیات کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں سورہ بقرہ کے خاتمے کی دو آیات عرش تلے خزانے سے دیا گیا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دی گئیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب رسول اللہ کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا یعنی 7ویں آسمان کے آخری کنارے تک پہنچے تو جو چیز آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ یہیں تک ہی پہنچتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے، اور جو چیز اوپر سے اترتی ہے وہ بھی یہیں تک پہنچتی ہے، پھر یہاں سے لے لی جاتی ہے۔ اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھیں۔ وہاں رسول اللہ کو 3 چیزیں دی گئیں: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کے خاتمے کی 2 آیات، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ ابن مردویہ میں ہے کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش تلے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں، جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئیں نہ میرے بعد کسی کو دی جائیں گی۔ ترمذی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، جس میں سے 2 آیات اتار کر سورہ بقرہ ختم کی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اسے غریب بتاتے ہیں، لیکن حاکم اپنی مستدرک میں اسے صحیح کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام بھی تھے کہ اچانک ایک دہشت ناک بہت بڑے دھماکے کی آواز آسمان سے آئی۔ جبریل علیہ السلام نے اوپر کو آنکھیں اٹھائیں اور فرمایا کہ آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس سے ایک فرشتہ اترا، اس نے رسول اللہ سے کہا، آپ خوش ہو جائیے، آپ کو وہ 2 نور دیے جاتے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان میں سے ایک ایک حرف پر آپ کو نور دیا جائے گا۔ بس یہ 10 احادیث ان مبارک آیات کی فضیلت میں ہیں۔ تمام نازل شدہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل ہوئی، اور دوسرے ایماندار بھی ایمان لائے۔ ان سب نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وہ تنہا ہیں، وہ بے نیاز ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ اللہ کے سوا کوئی پالن ہار ہے۔ یہ تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں کو انبیاء کرام علیہم السلام پر اتری ہیں سچی جانتے ہیں،
وہ نبیوں میں جدائی نہیں کرتے کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، بلکہ سب کو سچا جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ پاک باز طبقہ رشد و ہدایت والا اور لوگوں کی خیر کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ گو بعض احکام ہر نبی کے زمانے میں عدل بدل ہوتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ کی شریعت سب کی ناسخ ٹھہری۔ خاتم الانبیاء والمرسلین آپ تھے، قیامت تک آپ کی شریعت باقی رہے گی اور ایک جماعت اس کی اتباع بھی کرتی رہے گی۔ انہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم نے کلام اللہ سنا اور احکام الہی ہمیں تسلیم ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں مغفرت، رحمت اور لطف عنایت فرمائیے، آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، یعنی حساب والے دن۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف اللہ نہیں دیتے، یہ اللہ کا لطف و کرم اور احسان و انعام ہے۔ صحابہ کو جو کھٹکا ہوا تھا اور ان پر جو یہ فرمان گراں گزرا تھا کہ دل کے خیالات پر بھی حساب لیا جائے گا، وہ حرج اس آیت سے اٹھ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ گو حساب ہو، سوال ہو، لیکن جو چیز طاقت سے باہر ہے اس پر عذاب نہیں، کیونکہ دل میں کسی خیال کا دفعتاً یعنی اچانک آ جانا روکے رک نہیں سکتا، بلکہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہو چکا کہ ایسے وسوسوں کو برا جاننا دلیل ہے ایمان کی، بلکہ اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی۔ اعمال صالحہ کرو گے جزا پاؤ گے، اعمال خبیثہ کرو گے سزا بھگتو گے۔ پھر دعا کی اللہ نے تعلیم کی اور اس کی قبولیت کا وعدہ فرمایا کہ اے اللہ بھولے چوکے جو احکام ہم سے چھوٹ گئے ہوں یا جو برے کام ہو گئے ہوں یا شرعی احکام میں غلطی کر کے جو خلاف شرع کام ہم سے ہو گئے ہوں وہ معاف فرمائیے۔ پہلے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث گزر چکی ہے کہ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اسے قبول فرما لیا، میں نے یہی کیا۔ اور حدیث میں آ چکا کہ میری امت کی بھول چوک معاف ہے اور جو کام زبردستی کرائے جائیں وہ بھی معاف ہے۔ اے اللہ ہم پر مشکل اور سخت اعمال کی مشقت نہ ڈالیے، جیسے اگلے دین والوں پر سخت سخت احکام تھے جو رسول اللہ کو نبی رحمت بنا کر بھیج کر دور ہو گئے، اور آپ کو ایک طرفہ سہل اور آسان دین دیا گیا، یہ بھی پروردگار نے قبول فرمایا۔ اے اللہ وہ تکلیفیں، بلائیں اور مشقتیں ہم پر نہ ڈالیے جن کی برداشت کی طاقت ہمیں نہیں۔ مکحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فریب اور غلبہ شہوت ہے۔ اس کے جواب میں بھی قبولیت کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا گیا اور ہماری تقصیروں یعنی قصوروں کو معاف فرمائیے جو آپ کی راہ میں ہوئی ہیں، اور ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے، ہماری برائیوں اور بدعمالیوں کی پردہ پوشی کیجیے، ہم پر رحم و کرم کرتے رہیے کہ پھر ہم سے آپ کی مرضی کے خلاف کا کوئی کام نہ ہو۔ اسی لیے سلف صالحین کے بزرگوں کا قول ہے کہ گنہگار کو 3 باتوں کی ضرورت ہے، ایک تو اللہ کی معافی کی تاکہ عذاب سے نجات پائے، دوسرے پردہ پوشی کی تاکہ رسوائی سے بچے، تیسرے عصمت کی تاکہ وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اعلان کیا۔ اے اللہ آپ ہمارے والی یعنی ذمہ دار اور ناصر یعنی مددگار ہیں، آپ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے سہارا ہیں، آپ سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے سہارا ہیں۔ آپ کی مدد کے سوا نہ تو ہم سے کسی نفع کے حاصل کرنے پر قادر ہیں، نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ان لوگوں پر مدد کیجیے جو آپ کے دین کے منکر ہیں، آپ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، آپ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں ان پر غالب کیجیے دنیا اور دین میں، اور ہم ان کے مقابلے میں کامیاب رہیں۔ اس کے جواب میں بھی اللہ نے فرمایا ہاں میں نے یہ بھی کر دیا۔ معاذ رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو ختم کرتے آمین کہتے۔